اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام مومنین۔ آج کا میرا ٹاپک ہے احکام تقلید۔ تقلید کے بارے میں بتاؤں گا کہ تقلید کیا ہوتی ہے، آیا تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ تقلید کیا چیز ہوتی ہے، تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ تو وضاحت میں جانے سے پہلے سمپل الفاظ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ تقلید اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کے کسی دوست کو، کسی فیملی ممبر کو اچھا نہیں لگا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس نے آپ کو منع کر دیا یہ کام نہ کرو، آپ نے اس کی بات مان لی، وہ کام نہیں کیا، مطلب آپ نے اس کی تقلید کی ہے۔ تقلید اسی چیز کو کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو ازرائے بصیرت جاننا ضروری ہے، کیونکہ اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ اس اصول کو جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسلام کی بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار ازرائے روئے بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے۔ لہٰذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن مسلمات دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا ازرہ احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی۔ مثلا اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے، تو اس عمل سے باز رہے، اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب کہیں تو اسے بچا لائے۔ لہٰذا جو اشخاص نہ تو مجتہد ہو اور نہ ہی احتیاط پر عمل پیرا ہو سکیں، اور ان کے لیے واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں۔ نمبر 2، دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتاوی پر عمل کیا جائے، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، زندہ اور عادل ہو۔ عادل ہمیشہ وہ شخص ہے جو تمام واجب کاموں کو بجا لائے اور تمام حرام کاموں کو ترک کرے۔ عادل وہ شخص ہے جو تمام واجب کاموں کو بجا لائے اور تمام حرام کاموں کو ترک کرے۔ عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو، اور اس کے اہل محلہ یا ہمسایوں یا ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں۔ اگر یہ بات معلوم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہد کے فتاوی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم، جو یعنی اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدوں کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہو۔ نمبر 3، مجتہد اور عالم کی پہچان 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اول، ایک شخص کو جو خود صاحب علم ہو، ذاتی طور پر یقین ہو اور مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دو اشخاص جو عالم اور عادل ہوں، نیز مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا ملکہ رکھتے ہوں۔ کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، بشرطیہ 2 اور عالم اور عادل ان کی تردید نہ کریں، اور بظاہر کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد شخص کے قول سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، کچھ اہل علم جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں اور ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے۔ نمبر 4، اگر درپیش مسائل میں 2 یا اس سے زیادہ مجتہدین کی اختلافی فتوے اجمالی طور پر معلوم ہوں اور بعض کے مقابلے میں بعض دوسروں کا عالم
ہونا بھی معلوم ہو۔ لیکن اگر عالم کی پہچان آسان نہ ہو تو اخوت یہ ہے کہ آدمی تمام مسائل میں ان کے فتووں جو اس کے فتوے ہوتے ہیں انہیں جتنا ہو سکے احتیاط کریں، اور ایسی صورت میں جب کہ احتیاط ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا عمل اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو جس کے عالم ہونے کا احتمال دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اگر دونوں کے عالم ہونے کا احتمال یکساں ہو تو اسے اختیار ہے کہ جس کے فتوے پر چاہے عمل کریں۔ نمبر 5، کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ اول جو ہے خود مجتہد سے سننا، دوم جو ہے ایسے 2 عادل اشخاص سے سننا جو مجتہد کا فتویٰ بیان کریں۔ نمبر 3، مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر اطمینان ہو۔ نمبر 4، مجتہد کی کتاب مثلاً توضیح المسائل میں پڑھنا، بشرط یہ کہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ نمبر 6، جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے اس فتوے پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر فتوے کے بدل جانے کا احتمال ہو تو چھان بین ضروری ہے۔ نمبر 7، اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلے کے بارے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا، تاہم اگر وہ فتویٰ نہ دے بلکہ یہ کہے کہ احتیاط اس میں سے ہے کہ یوں عمل کیا جائے، مثلا احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد ایک پوری سورت پڑھے، تو مقلد کو چاہیے کہ یا تو اسے احتیاط پر جسے احتیاط واجب کہتے ہیں عمل کرے، یا کسی ایسے دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے جس کی تقلید جائز ہو۔ بس اگر وہ فقط سورۃ الحمد کو کافی سمجھتا ہو تو دوسری سورت ترک کی جا سکتی ہے۔ جب مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں کہے کہ محل تعمل یا محل اشکال ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 8، اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط لگائے، مثلا یہ کہے کہ کسی نجس برتن کو پانی میں 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، گرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے، تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے۔ اس قسم کے احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ نمبر 9، اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کے وفات کے بعد بھی ہے۔ اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں عالم تھا تو وہ شخص جسے درپیش مسائل میں دونوں مجتہدین کے مابین اختلاف کا اگرچہ اجمالی طور پر علم ہوا، اسے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے، اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں تقلید سے مراد معین مجتہد کے فتوے کی پیروی کرنے کو صرف اپنے لیے لازم قرار دینا ہے، نہ کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص کسی مسئلے میں ایک مجتہد کے فتوے پر عمل کرے پھر اس مجتہد کے فوت ہو جانے کے بعد اسی مسئلے میں زندہ مجتہد کے فتوے پر عمل کر لے تو اس امر کی اجازت نہیں کہ دوبارہ مرحوم مجتہد کے فتوے پر عمل کرے۔ نمبر 11، جو مسائل انسان کو اکثر پیش آتے رہتے ہیں ان کو یاد کر لینا واجب ہے۔ نمبر 12، اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا حکم اسے معلوم نہ ہو تو لازم ہے کہ احتیاط کرے یا ان شرائط کے مطابق تقلید کرے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اگر اس مسئلے میں اسے عالم کے فتوے کا علم نہ ہو اور عالم اور غیر عالم کے آراء کے مختلف ہونے کا علم ہو یا تو غیر عالم کی تقلید جائز ہے۔ نمبر 13 جو ہے، اگر کوئی شخص مجتہد کا فتویٰ کسی دوسرے شخص کو بتائے لیکن مجتہد نے اپنا سابقہ فتویٰ
بدل دیا ہے، اس کے لیے دوسرے شخص کو فتوے کی تبدیلی کی اطلاع دینا ضروری نہیں، لیکن اگر فتویٰ بتانے کے بعد یہ محسوس ہو کہ شاید فتویٰ بتانے میں غلطی ہو گئی ہے، اور اگر اندیشہ ہو کہ اس اطلاع کی وجہ سے وہ شخص اپنے شرعی وظیفے کے خلاف عمل کرے گا، تو احتیاط لازم کی بنا پر جہاں تک ہو سکے اس کی غلطی کا ازالہ کرے۔ نمبر 14، اگر کوئی مکلف ایک مدت تک کسی کی تقلید کیے بغیر اعمال بجا لاتا رہے لیکن بعد میں کسی مجتہد کی تقلید کر لے، تو اس صورت میں اگر مجتہد اس کے گزشتہ اعمال کے بارے میں حکم لگائے کہ وہ صحیح ہیں تو وہ صحیح مقصود ہوں گے، ورنہ قابل شمار ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں ان مومنین کا جن مومنین نے آج اس ٹاپک کو سنا ہے، لائک بھی کیا ہے، کامنٹ بھی کیا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے، تو ان کا دل سے بہت مشکور ہوں۔ انشاءاللہ روزانہ کی بیس پہ توضیح المسائل کے حوالے سے ایک ٹاپک، ایک لیکچر آئے گا، تو امید کرتا ہوں مومنین سنیں گے، کیونکہ کافی مومنین ہیں جن کو سننے کا شوق ہوتا ہے لیکن پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا، وہ بور ہو جاتے ہیں پڑھنے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں میرے جو مومنین بھائی ہیں وہ ویڈیوز سنیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں ان کے لیے سننا۔ اگر وہ تقلید کرتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے، علی حسین سستانی کے جو مقلد ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ سستانی صاحب کے جو فتاوے ہیں ان کے بارے میں علم ہونا ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس چینل پہ تمام جو ویڈیوز ہوں گی وہ توسیع المسائل کے حوالے سے لیکچر آئیں گے ڈیلی بیس پہ۔ تو جو دوست اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہر میری ویڈیو وقت پہ جیسے ہی میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے سن سکیں۔ جزاک اللہ۔